نجدی دیکھ لے قدرت رسول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ شریف کی 6 اور 7ویں آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آیت مبارکہ میں فرمان ہے اور ہمیں ایک دعا سکھلائی جا رہی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو تقریباً ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ بندہ مومن جب نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض گزار ہوتا ہے، اہدنا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا چلا ہمیں صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ آپ ذرا غور کریں، ایک شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے یا اپنے دکان سے ٹائم نکال کر اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر کے وضو کر کے باطہارت ہو کر اپنے گھر سے یا دکان سے نکلتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، مسجد میں آ کے ذکر و اذکار کرتا ہے، تکبیر تحریمہ کہہ کر قیام میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو کیا یہ ہدایت نہیں ہے؟ ایک بندہ دنیاوی کشمکشوں سے نکل کر، دنیاوی معاملات سے جس میں الجھا ہوا تھا، ان الجھنوں سے نکل کر اللہ کے حضور آ گیا ہے، اللہ کے حضور منہ کر کے کھڑا ہے، ابھی بھی وہ دعا مانگ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس کا کیا معنی مفہوم ہوگا؟ تو مفسرین کرام نے جو لکھا ہے وہ اس کی جو توضیح ہے یا تشریح ہے یا مفہوم ہے وہ ہر شخص کے معیار کے اعتبار سے، ہر شخص کی ذات کے اعتبار سے الگ الگ ہے۔ آپ ذرا اپنے معاشرے میں توجہ دیں، ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ساری برائیوں کا مرکز محور بن چکا ہے۔ آپ دیکھیں جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں، الا ماشاءاللہ سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن اکثر کا حکم جو ہے وہ کل پر ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ بات لازم قرار اپنے لیے لازم سمجھ لی ہے کہ جب تک کہ رشوت نہیں دیں گے گھر آمدنی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو بینکاری کا نظام ہے، جو اس کے بانشین ہیں یا جو اس کے مالکان ہیں، انہوں نے یہ بات تصور کر لی ہے کہ جب تک سود نہیں دیں گے ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ گھوڑا گھاس سے یاری لگائے گا، جب تک ہم سود نہیں دیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اسی طرح سے ہمارا جو معاشرہ بازار ہے اس کے اندر بے حیائی اس قدر عام ہو چکی ہے، ہم نے اب یہ تصور کر لیا ہے جب تک بے حیائی نہیں ہوگی تو بازار کیسے چلیں گے، ہماری دکان کیسے چلے گی؟ تو یہ تمام تر معاملات ہیں۔ تو بندہ مومن ان تمام تر معاملات سے نکل کر جب اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو گویا کہ وہ اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے تیرے ذکر سے دور کرنے والی ہیں، ان تمام سے میں پناہ مانگتا ہوں، مجھے اپنے راستے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تو اس شخص کے لیے ہے جو کہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے یا کبائر کا مرتکب ہے۔ اولیاء ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک برگزیدہ لوگ ہیں، ان کے لیے اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ اور ہے۔ اب ظاہر بات ہے انبیاء نے بھی تو یہ دعا مانگی، حضور علیہ السلام نماز میں کھڑے ہوتے تھے، آپ بھی تو یہی مانگتے تھے دعا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو اولیاء اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ اگر نبی یہ دعا مانگے تو ان کی دعا کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم گمراہ ہیں معاذ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما، اور جو تیری صفات ہیں، تیرے انوار و تجلیات ہیں، ان کا ہمیں خاص قرب عطا فرما، یعنی جس مقام پہ ہم ہیں اس سے بھی آگے والا مقام عطا فرما۔ تو یہ اس کی اہدنا الصراط المستقیم کی الگ الگ توضیح اور تشریح ہے۔ پھر ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ وہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ قرآن کی تفسیر کے بنیادی طور پہ 4 ماخذ ہیں۔ جب ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو ابتدائی طور پہ ان 4 چیزوں میں ہم ڈھونڈتے ہیں قرآن کی تفسیر کو۔ وہ 4 ماخذ کون سے ہیں؟ ایک ہے تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن اپنی تفسیر خود بھی کرتا ہے۔ بہت سی آیات ایسی ہیں، ایک مقام پہ ایک چیز کا ذکر ہوا، وہاں پہ اجمالی طور پہ تھا، بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن دوسری مقام پہ جب اس کا ذکر ہوا تو وہ تفصیلی طور پہ ہوا،
پہلے والی مجمل بات کو بھی ظاہر کر دیا۔ تو پہلی تفسیر کا ماخذ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، دوسرا ماخذ ہے تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کی تفسیر حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اب دیکھیں قرآن میں نماز کا ذکر بھی ہے، زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے، روزے کا ذکر بھی ہے، لیکن تفصیلات ہمیں قرآن میں نہیں ملتی، تفصیلات ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتی ہیں، تو یہ تفسیر کا دوسرا ماخذ ہے۔ تیسرا ماخذ ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، صحابہ جو ہیں یہ عربی زبان کو زیادہ جاننے والے تھے، حضور کو زیادہ سمجھنے والے تھے، حضور کے مزاج کو، شریعت کے مزاج کو زیادہ سمجھنے والے تھے، تو حضور کے جو صحابہ ہیں، حضور کے تربیت یافتہ ہیں، تیسری تفسیر کا ماخذ ہے ان کے اقوال سے تفسیر کی جائے۔ چوتھی تفسیر کا ماخذ ہے تفسیر القرآن باقوال التابعین، جو صحابہ کی زیارت کرنے والے ہیں۔ تو میں اس کر رہا تھا سب سے پہلا ماخذ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، یہاں پہ بھی وہی معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دعا کیا مانتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کن لوگوں پر انعام کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے میں ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ انعام یافتگان کون ہیں؟ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ انبیاء ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ صالحین ہیں۔ چار لوگوں کی جماعت کو گنوایا گیا، اولیاء کی جماعت، انبیاء کی جماعت، شہداء کی جماعت، صالحین نیک مسلمانوں کی جماعت۔ تو ہم گویا کہ یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں ان نیک لوگوں کے راستے پر چلا، جیسے انہوں نے اپنے آپ کو تیرے لیے وقف کر دیا، ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو غضبناک ہوا یا جن سے تو ناراض ہوا، جو تیرے قہر و غضب کا شکار ہوئے، ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا۔ مفسرین نے لکھا ہے اس میں مغضوب جو ہے اس کا مطلب یا اس کا جو مفہوم ہے وہ یہودیوں کے لیے ہے۔ یہودی وہ جماعت ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر و غضب نازل ہوا۔ آپ دیکھیں تاریخ کے اندر اگر ہم جھانک کر دیکھیں تو ابتدا سے لے کے اب تک یہودیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف بہت سے دوسرے عذابات آئے، بلکہ آپ دیکھیں یروشلم جہاں پہ آج بیت المقدس موجود ہے، اس علاقے کو سب سے پہلے جو ہے بخت نصر نے بالکل اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، جتنے بھی یہودی تھے سب کو قتل کر دیا، وہاں سے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے علاوہ 4 مرتبہ تاریخ کے اندر یروشلم کے اوپر حملے ہوئے، اور ابھی آخری مرتبہ آپ دیکھتے ہیں گزشتہ صدی کی ابتدا میں ہٹلر نامی جو جرمنی کا ایک جرنیل تھا، اس نے جو یہودیوں کے اوپر مظالم اٹھائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف اللہ کی ناراضگی کو مول دیا بلکہ اللہ کے بڑے بڑے جلیل قدر انبیاء کو قتل کیا معاذ اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں، تو ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پہ بھی نہ چلا جو تیرے غضب کا شکار ہوئے، وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ہمیں بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے پر چلا، جو سیدھے راستے سے ادھر ادھر مڑ گئے ہیں، یہ عیسائی ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ تو سیدھا دیا تھا، روح القدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا تھا، اللہ کی نشانی تھی، لیکن انہوں نے ان کو نبی ماننے کے بجائے اپنا خدا ماننا شروع کر دیا، تو یہ چونکہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے، ہم ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے سے بچا۔ یہاں پہ آخری بات میں عرض کر دوں، ہم مذہبی طور پر تو یہ اقرار کرتے ہیں اور ہر نماز میں اس بات کا بار بار اعادہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے سے بچا، لیکن عملی طور پر ہمارے جو معاشی حالات ہیں یا جو ہمارے مذہبی حالات ہیں یا کلچرل ثقافتی طور پر جس طرح آج ہم یہود و نصارہ سے مغلوب ہوتے جا رہے ہیں، ان کی ثقافت سے مغلوب ہوتے جا رہے ہیں، یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ حضرات محترم، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج جو ہے اسلام زوال کا شکار ہے، پوری دنیا کے اندر اسلام یا مسلمان کہنے زوال کا شکار ہے۔ جو قوم مغلوب ہو جاتی ہے اس پر جو دوسری تہذیبیں ہیں وہ غالب آنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن اس مغلوبیت میں سے اس وقت تک ہم نہیں نکل سکتے جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت جو ہمیں اسلامی ثقافت ملی ہے، ایک اسلامی کلچر ملا ہے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا